کے عظیم بابرکت و جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مقدس لوکا 24واں باب 14ویں اور 15ویں آیت تلاوت کریں گے۔ اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم سب خدا کے کلام میں سے اس بات کو دیکھیں گے کہ جہاں پر 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوں وہاں پر وہ آ کر خود ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی 2 مسافر ہیں جو خداوند یسوع مسیح ناصری جس دن جی اٹھے ہیں، تو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے۔ وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ 24 باب کی 23 آیت میں ہم سب اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اماؤس کی راہ پر جا رہے ہیں، اور جو باتیں اس دن واقعہ ہوئی تھی یعنی کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جہاں پر بھی ہم سب ہوں، جس جگہ ہم سب جا رہے ہوں، جیسی حالت میں ہم سب ہوں، تو ہم سبوں نے خدا کے کلام کو آپس میں ڈسکس کرتے رہنا ہے، یسوع کی باتیں کرتے رہنا ہے، ہر وقت اسے یاد کرتے رہنا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ تو جب میں اور آپ سب خدا کے نام سے جمع ہی ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جگہ چاہے کوئی بھی ہو، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری آ کر ہمارے درمیان موجود ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی 15ویں آیت جو آج کی کلیدی آیت ہے کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم یسوع کا ذکر کرتے ہیں تو یسوع اپنی رفاقت کو ہمارے درمیان قائم کر دیتا ہے، اور اس کی رفاقت کی جو برکات ہیں وہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ اسی باب کے اندر خداوند یسوع مسیح ناصری نے جن باتوں کو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری نے ان کو ساری باتیں سمجھانا شروع کر دی ہیں۔ موسیٰ سے جس کلام کو وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اسی کلام کے بھیدوں کو ان کے اوپر کھولا ہے۔ تو جب میں اور آپ سب بھی خداوند کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ باتیں ہم سبوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو خداوند یسوع مسیح ناصری پہ خود ہمارے درمیان آ کر موجود ہو جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے موسیٰ سے شروع کر کے یعنی کہ پیدائش سے پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ موسیٰ کی کتابیں جو ہیں وہ کہلائی جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد نبیوں کی کتابیں، نوشتے، زبور یہ کہلاتے ہیں۔ تو ہر کتاب جو ہے اگر ہم سب دیکھیں تو بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا محور اور مرکز ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ سبوں کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہر کتاب جو ہے وہ ایک ہی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کی باتوں کو ہم سبوں نے ڈسکس کرنا ہے آپس میں، چاہے ہمیں کچھ سمجھ آ رہا ہو یا نہ سمجھ آ رہا ہو، لیکن ہم نے خدا کی باتیں کرنی ہیں، خدا کے کلام کو بولنا ہے، آپس میں شیئر کرنا ہے، ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح خود آئیں گے، اور وہ نہ صرف یسوع مسیح آئیں گے بلکہ آ کر وہ ہمیں ان ساری باتوں کو جو ہے خود سمجھانا شروع کر دیں گے۔ اور پھر یسوع مسیح نے انہیں اپنے دکھ اٹھانے کا بھی بتایا ہے، اس کے بعد دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا۔ جو خداوند نے اپنی موت کا، جی اٹھنے کا، اس کے بعد گلوریفیکیشن کا جو بھید ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کیا۔ تو یہ برکات ہیں کہ جب یسوع مسیح ہمارے درمیان آتے ہیں تو یسوع مسیح چونکہ خود مجسم کلام ہے تو یہ کلام کو ہمارے اوپر کھولتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ان کی زندگیوں کے اوپر جس کلام کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، جب یہ کلام اور ان کی زندگیوں کے اندر کھلا ہے تو آگے ان کی زندگی میں اس بات کا تجسس، اشتیاق جو ہے یہ اور بڑھ گیا۔ اب
28ویں آیت اگر ہم سب دیکھیں لکھا ہوا ہے اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ کے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا۔ اب ان کے اندر جو ہے ایک تجسس، شتابی، اس کی رفاقت کی اور پیدا ہو چکی ہے۔ اب یہ اور جو ہے یسوع کے ساتھ اب گہرے میں جانا چاہتے ہیں اور اب یہ یسوع کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آئے، وہ اور زیادہ یسوع کی رفاقت میں رہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں برکت ملی ہے، لیکن وہ اور برکت لینا چاہ رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کی باتیں جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں سننا چاہ رہے ہیں اور یہ رفاقت انہیں برکت دیتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم سب دیکھیں 29ویں آیت میں تو انہوں نے یسوع کو مجبور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا جاتی ہے اور دن اب بہت ڈل گیا ہے، پس وہ اندر گیا اور ان کے ساتھ رہے۔ اور اب جب یہ رفاقت شروع ہوئی ہے تو اب یہاں پر ہم سب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے روٹی لے کر انہیں برکت دی اور توڑ کر جو ہے یسوع مسیح ناصری انہیں دینے لگے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر ہم سب دیکھیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند تھی، وہ خود سیلف جو ہے ساری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن اب جو ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کی اس گہری حضوری نے جو ہے وہ انہیں انڈیپینڈنٹ سمجھنے کی جو ہے ایک قدرت دے دی ہے اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا ہے اور تاکہ وہ یسوع کو پہچان سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا ہے اور بھیدوں کو کھولا ہے اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ جوش سے بھر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم سبوں نے اس کی رفاقت میں اور زیادہ بڑھنا ہے اور ہم سبوں نے اس کی باتیں کرتے رہنا۔ بنی اسرائیل قوم میں بھی اگر ہم سب دیکھیں استثنا کی کتاب میں تو 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تم ان ساری باتوں کو ذہن نشین کرنا اور پھر جو ہے تم خود اور اس کے بعد اپنی اولاد سے جو ہے ان کا ذکر کیا کرنا۔ تو یسوع کی باتوں کا ذکر کیا کریں، یسوع آپ کے درمیان آئے گا، یسوع آپ کو برکت دے گا، یسوع آپ کو گہرے میں لے کر جائے گا۔ پھر آپ جو ہے اسے خود جو ہے رفاقت کے لیے مجبور کیا کیونکہ آپ کو برکت ملے گی۔ آپ پھر خود جو ہے اسے پھر آپ کو کوئی خادم یا اس کے بعد جو ہے چرچ کے لیڈرز جو ہیں وہ آپ کو نئی رفاقت میں آنے کے لیے کہیں گے۔ پھر آپ کے اندر یہ بوجھ پیدا ہو جائے گا، آپ کی یسوع کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ خود جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو مجبور کیا کریں گے کہ یسوع مسیح ناصری آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ کھانا کھائے، آپ کو برکت دے اور آپ کو کلام کی اور زیادہ جو گہری باتیں ہیں، عمیق باتیں ہیں، ادراک سے باہر جو باتیں ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری وہ آپ کو آ کر سمجھا دے گا۔ خداوند اس کلام کے باعث ہم سبوں کو برکت دے، چونکہ یہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے جی اٹھنے کے دن ہیں، 40 دن ہیں، تو ان میں آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں۔ ہر انجیل کے جو آخری 2 سے 3 ابواب ہیں ان کو پڑھا کریں۔ خداوند ان دنوں میں آپ کو برکت دے گا، اپنی بادشاہی کی باتیں، بھید، نوشتے، اس کے بعد اپنی زندگی کے قیامت کے مکاشفے آپ سبوں کے اوپر کھولے گا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔